ہندی دوستو، مرزا مسرور احمد صاحب ہندوستان سے واپس تشریف لے آئے اور واپس آ کر انہوں نے عید الاضحیٰ کے خطبہ میں جو ارشاد فرمایا، اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ان کی واپسی جو ہے وہ صلح حدیبیہ میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی تھی اور جس کے تحت یہ صلح کا معاہدہ انہیں کرنا پڑا اور آپ کو واپس آنا پڑا، یہ اس سے ملتی جلتی انہوں نے پہلے اس کی بیک گراؤنڈ اپنے خطبوں میں بنائی اور لکھا کہ لوگوں نے بھی اس چیز کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، لیکن ساتھ ہی بڑے آہستہ سے الفاظ میں، نرم الفاظ میں اس بات کو کہہ کر کہ میں اپنے آپ کو اس کے مطابق نہیں سمجھتا، بس یہ بات کہہ کے وہ گزر گئے اور باقی لوگوں پر چھوڑ دیا کہ بٹوین دا لائنز آپ خود پڑھ لیں اور خود سمجھ لیں کہ یہ بات وہی ہے، مطلب کہ یہ واقعہ جو ہے صلح حدیبیہ سے، کیونکہ اس کی ساری تفصیل میں جانا اور پھر جماعت کو یہ اس چیز کی طرف کہنا کہ ہمیں مزید اس کے بعد کامیابی عطا ہوگی، جیسے صلح حدیبیہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا ہوئی اور جس سال میں یہ دراصل مسرور صاحب کی میں معذرت سے عرض کروں گا کہ ان کی اپنی ذاتی جہالت ہے کہ جن مولویوں نے انہیں یہ لکھ کر خطبہ دیا تھا، جنہوں نے ان کا یہ خطبہ تیار کروایا تھا، مسرور صاحب اس چیز سے صرف کہ ٹھیک ہے آپ کا وہ مقام نہیں ہے جو رسول اللہ کا مقام تھا، لیکن یہ واقعہ بھی آپ کی واپسی کے ساتھ حدیبیہ کے واقعے سے ملتا ہوا نہیں ہے، قطعی طور پہ اس کی کوئی مشابہت نہیں ہے۔ آپ نے انتہائی گستاخی اور ایسی جرت کا مظاہرہ کیا ہے جو کہ سوائے ایک جاہل کے اور کوئی نہیں کر سکتا، اور آپ ایک ایسے مقام پر ہیں جہاں پر آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ یہ بات کرتے جو آپ نے اپنے اس خطبہ عید میں کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ قادیان باقاعدہ طور پر ایک پلاننگ کے تحت سارے انتظامات مکمل کر کے حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر حکومت ہندوستان سے اس چیز کا باقاعدہ طور پر وعدہ لے کر کہ انہیں آپ کو پروٹوکول دیا جائے گا، آپ کی حفاظت کے تمام انتظامات کیے جائیں گے، قادیان کو جو آپ کا دارالامان ہے، جہاں آپ نے جانا تھا، جس کو آپ نے اصل جگہ قرار دی ہوئی مکہ قرار دیا ہوا ہے، وہاں پر آپ کی کادآور تصویریں، آپ کے اس قادیان کو دلہن کی طرح سجا دینا، وہاں کے لوگوں کا آپ کے لیے منتظر رہنا، یہ تمام وہ باتیں تھیں جو کسی طرح سے بھی صلح حدیبیہ کے واقعے سے مشابہت نہیں رکھتی۔ آپ ہندوستان گئے، آپ کو باقاعدہ طور پر وہاں کے لوگوں نے، جنہیں آپ کفار کہتے ہیں، انہوں نے آپ کو پروٹوکولز دی، باقاعدہ عزت دیا، سارا کچھ یہ ہوا۔ اب انفارچونیٹلی ایک ایسا واقعہ ہندوستان میں پیش آ جاتا ہے جس کے تحت اس ملک کی سیکیورٹی، اس ملک کے اپنے جو انتظامات تھے وہ ان کو کرنے تھے، جس کے تحت انہوں نے آپ کے جلسوں کو صرف یہ چیز یا آپ کی گیدرنگس کو یہ محدود کر دیا کہ اب آپ کے لوگوں کے لیے یہ چیز جو ہے یہ بہتر نہیں، یہ نہیں ہو سکے گا، لیکن آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ آپ قادیان ہندوستان میں پاؤں رکھتے ہی، دہلی پہنچتے ہی اگلے لمحے آپ ہندوستان قادیان جا سکتے تھے، آپ پر کوئی پابندی نہیں تھی، کسی نے آپ کو روکا نہیں۔ آپ اگر نہیں گئے تو اپنے پروگرام کے تحت نہیں گئے، آپ نہیں گئے تو اپنی مرضی سے نہیں گئے، جو کہ آپ کو وہاں پہلے جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نہیں گئے۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہو جانے کے باوجود ممبئی کا آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حکومت نے اطلاعات کے مطابق، اور آپ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہندوستان نے آپ کو قادیان جانے سے نہیں روکا۔ جب آپ کو قادیان جانے سے نہیں روکا گیا تو اس کو حدیبیہ کے ساتھ ملانا آپ کی گستاخی نہیں، آپ کی جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ افسوس تو اس بات کا ہے، اور آپ کی جہالت پہ اتنا افسوس ہے کہ آپ حدیبیہ کے واقعے سے ہی واقف نہیں ہیں۔ آپ کم از کم یہ خطبہ دینے سے پہلے حدیبیہ کے واقعات کو ہی پڑھ لیتے، اسلامی تاریخ کا ہی مطالعہ کر لیتے۔ حدیبیہ کا سلسلہ جو ہے وہ کفار اور آن حضرت کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ٹریٹی ہے،
کیا مسرور صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ ہندوستان کی حکومت کے ساتھ، ہندوستان کے باشندوں کے ساتھ، قادیان کے باشندوں کے ساتھ کون سا معاہدہ کر کے آئے ہیں جو آپ اسے حدیبیہ سے مشابہ قرار دے رہے ہیں؟ کیا آپ اس معاہدے کی نقل فراہم کریں گے؟ کیا آپ اس معاہدے کا جو مسودہ ہے، جو تحریر ہے، کیا آپ وہ سامنے رکھیں گے کہ آپ کیا معاہدہ کر کے آئے اور آپ کو کیوں روکا گیا اور آپ سے کن شرائط پہ یہ ہوا؟ آپ نے جس طرح اپنے خطبے کے اندر اس پہ روشنی ڈالی ہے، آپ دوبارہ سنیے اپنا خطبہ اور دیکھیے کہ آپ نے اس کی ہر تفصیل میں آپ گئے ہیں کہ صحابہ نے کیا سمجھا، حضرت عمر نے کیا سمجھا، اور اس کو یہ سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سا معاہدہ کر کے آئے ہیں اور کس کے ساتھ کر کے آئے ہیں؟ کیا قادیان کے باشندوں کے ساتھ یا کفار قادیان کے ساتھ؟ قادیان میں تو آپ کے اپنے لوگ جو آپ کے لیے چشم ورا تھے۔ یہ ایک ایسی حماقت اور جہالت ہے جس کو آپ نے اس طرح سے دیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ اگر آپ کو جماعت کے ان خوشامدیوں نے یہ کہہ دیا تھا، ان مولویوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ حدیبیہ سے ملتا جلتا واقعہ ہے، اس کو ہم حدیبیہ کے معاہدہ کی مشابہت دے رہے ہیں، تو کم از کم آپ نے اس کو دیکھا ہوتا، یا آپ نے اپنے پردادا جناب مرزا غلام احمد قادیانی کی تاریخ کو ہی مطالعہ کیا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ لیڈر کیا ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس عبداللطیف کابلی، جو کابل سے چلے، جن کو بعد میں وہاں پہ سنسار کیا گیا، وہ قادیان سے جب رخصت ہوئے تو قادیان سے بہت باہر تک مرزا غلام احمد قادیانی انہیں چھوڑنے آئے۔ تو جب وہ آخری جگہ پہ پہنچ کے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ رہے تھے تو مولوی لطیف جو تھے کابلی، وہ مرزا صاحب کے پاؤں پہ گر پڑے۔ مرزا صاحب نے انہیں فوراً اٹھایا اپنے پاؤں سے، انہیں کہنے لگے کہ یہ غلط ہے، ایسا کام تم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اب یہ دیکھیے کہ اگر وہ اس چیز کی اجازت دیتے تو اس کا مطلب یہ ایک ریت پڑ جاتی۔ یہ ہے، یہ خوبی جو ہے ان کی، یہ تسلیم کرنی پڑے گی۔ آپ اگر اس چیز کو جانتے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ حدیبیہ کے ساتھ نہیں، آپ نے کہا جی میں اس پہ نہیں ہوں، تو آپ کو ان کو روکنا چاہیے تھا، اپنے خطبے کے اندر اس کا ذکر تک نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر کرتے تو اس ضمن میں کرتے، اس طرح سے کرتے کہ لوگوں نے اس کو کہا اور میں اس کو بالکل ایبسلیوٹلی ڈینائی کرتا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے تو بڑے شوق سے اپنے اوپر اسے چسپاں کیا، آپ نے تو مزے لے کے، چسکے لے کے اسے بتایا، اس کی ایک ایک تفصیل کے اندر گئے ہیں۔ آپ نے خود کہا ہے کہ بٹوین دی لائنز پڑھ لو، ہاں میں وہی ہوں، کہہ میں رہا ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن بٹوین دی لائنز پڑھ لو، میں وہی ہوں۔ یہ ایک فرق ہوتا ہے۔ نہ آپ کو اسلامی تاریخ سے واقفیت ہے، نہ آپ کو اپنی ہی تاریخ سے واقفیت ہے کہ آپ کی تاریخ کیا کہتی ہے، اور آپ اپنے اس واقعے سے چلے ہیں وہ ملانے کے لیے کہ یہ جو ہے یہ حدیبیہ سے مطابقت رکھتا ہے۔ آپ اس چیز پہ میں آپ سے گزارش کروں گا، دوبارہ پڑھ لیجئے اس کو، حدیبیہ کے واقعے کو، پھر دیکھیے کہ کیا کسی لحاظ سے یہ تو آپ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ واپس آئے ہیں اور خود فیصلہ کر کے آئے ہیں۔ آپ کو کسی نے، ہندوستان نے یا وہاں قادیان کے باشندوں نے نہیں نکالا، بلکہ صرف آپ اس لیے آئے ہیں کہ اس مرتبہ جلسے کی وہ حاضری جو آپ اتنا پراپوگنڈا کر کے اور شو بازیاں اپنا کرنے گئے تھے کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اور 100 سالہ خلافت کا جشن منانے گئے تھے، جو قطعی طور پہ غیر اسلامی ایک رسم ہے، اس کو کہ وہاں پر پاکستان سے لوگ نہ آئے ہوتے، باہر سے لوگ نہ آئے ہوتے، تو آپ چند ہزار کے مجمع سے کس طرح خطاب کرتے؟ آپ صرف اس وجہ سے کہ آپ کا شو آف نہیں ہوتا، آپ صرف اس ندامت سے، اس خجالت سے بچنے کے لیے آپ نے واپسی اختیار کی، اور یہ قدرت آپ سے یہ ذلت اور رسوائی خود کروا رہی تھی اور آپ اس کے مرتکب ہو رہے تھے۔ اب آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ کیا آپ کی یہ رسوائی، یہ ذلت ایم ٹی اے پر اب قادیان کے جلسے سے خطاب کرنا اس کا سد باب ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ دوستو چلتا رہے گا، اس پہ ابھی ہماری مزید بات ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔